وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد وعلى نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مجمع کثیر ہے، صحیح سارے سلام دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ. بندے شہید تھی ورنہ ذاکر مولوی ساڑیاں پستیاں نہیں تھی، اسی زیادہ بلند دیندے تھے. سارے مل کے ایوارڈ دیو. حسینیہ آپ کی آواز ہونی چاہیے. حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ. نعرہ حیدری مشروطی امام زمان علیہ السلام صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس متبرک اور مقدس مجلس اعزاز سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. سورہ آل عمران، تیسرا سورہ. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. اور فقط دین قبول نہیں کریں گے یہ نہیں کہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا، جب آخرت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. عزیزو، یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جس کو میں نے موضوع سخن قرار دیا، وہ سورہ جو ہر سننے والے کے ذہن میں ہے اور یاد بھی ہے. بسم اللہ نے یہی جملہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ، اللہ کہہ رہا ہے مگر وہ. دیکھو کون سا دنیا کا انسان ہے مجھے بتائیں، مجھ سمیت، میں ہوں یا آپ ہوں یا کسی مذہب، کسی زبان، کسی ملک کا رہنے والا ہوں، کون نہیں چاہتا کہ منفعت حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، پروفٹ مل جائے اور نقصان دور ہو جائے، نقصان ختم ہو جائے، ہے نا؟ علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور کائنات کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے جہنم. ٹھیک ہے نا؟ والعصر، سب خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے مگر گھبراؤ نہیں، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتا رہے، اسے ہم خسارے سے بچا لیں گے. کسے بچائیں گے؟ جو ایمان رکھ کر اچھا عمل کرے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیل کی
قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے اس امانت دار شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، پھر ہم ہی نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے اسے ہم جہنم کے پستیوں سے نکال لیں گے۔ تو اصول بن گیا کہ اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو۔ علی والوں ایک جملہ کہہ کے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ضمانت دی دو چیزوں پر، نجات کی، رستگاری کی، کامیابی کی، جنت کی گارنٹی ملی دو چیزوں پر، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح۔ ایمان کو آسان لفظوں میں کہیں عقیدہ، ایمان کہیں، عقیدہ کہیں، اصول دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے۔ ایمان کہیں، عقیدہ کہیں یا اصول دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے۔ ایمان یعنی کسی چیز کو ماننا، ایمان رکھنا، توحید پر ایمان ہے، عدل پہ ایمان ہے، نبی پہ ایمان ہے نا، یہ ہے ماننا ہے۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو یعنی ماننے کو، اور عمل صالح کہتے ہیں کرنے کو۔ نماز عمل صالح، روزہ عمل صالح، حج عمل صالح، صدقہ نکالا عمل صالح ہے نا۔ میرے جملے کو توجہ کرنا علی والوں، عمل صالح یعنی اچھا عمل۔ اب آپ عمل صالح کہیں، چاہے اسے آپ عبادت کہیں، چاہے آپ اسے فروع دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے۔ نماز اصول دین میں یا فروع دین میں؟ فروع دین کے اندر ہے نا، نماز عبادت ہے نا۔ تو سمجھ میں کیا ہے ہمارے کہ اللہ کہتا ہے دو چیزیں ملے گی نجات کے لیے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عمل کہتے ہیں عبادت کو، فروع دین کو۔ میرا علی جب خندق میں جا رہا تھا تو نبی نے کیا اعلان کیا؟ برزل ایمانو کلہ الی الکفر کلہ۔ یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اور جب علی نے عمر کا سر کاٹا اور نبی کے پاس آئے تو نبی نے کیا کہا؟ ضربت و بلا رہنا آخری آدمی تک، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی والوں ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو۔ نبی نے خندق میں بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے، فروع دین بھی علی ہے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، آباد رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ذرا سی آواز تیز کریں، ہلکی سے تیز کریں، ہلکی سے۔ قرآن وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ، دل کا نعرہ حیدری۔ بڑے بیدار سننے والے ماشاءاللہ بیٹھے، میرے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور میں علی کا ذکر کر رہا ہوں لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پھر میں جا رہا ہوں اسی آیت کی طرف، جو غیر اسلام کو دین بنائے اللہ اس کا دین قبول، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ کوئی بھی ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر دین اسلام کے مقابلے پہ کوئی دین آئے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب میں آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس میں میرے اللہ نے، کائنات کے رب نے دین کا تعارف کرایا، وہ جو دین بھیجا ہے اس نے وہ دین کیا ہے ہمیں کیا پتا۔ وہ کہتا ہے سورۃ توبہ میں، نواں سورہ، کہتا ہے هو الذی، اب دین کا بھی تعارف ہے، اللہ کا بھی تعارف ہے، اللہ کے نبی کا بھی تعارف ہے، کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جا کے چیک کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، قرآن بول رہا ہے میں نہیں بول رہا، تاکہ اللہ اپنے دین کو، دین حق کو سارے ادیان، سارے مذہب پر غالب کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت، تو کیا کہتا ہے؟ دین حق ہے۔ اور اب پھر قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، مشہور آیت ہے قرآن کی۔ دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط ہوا کرتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں، چند آیتیں پڑھنی کہ آپ کے ذہن پہ اتر جائے۔ دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے، دو آیتیں ہو گئی۔ اور اب مجھے قرآن میں پھر اللہ نے جو ارشاد فرمایا دین کے لیے، سورہ مبارکہ روم، کہتا ہے فَأَقِمْ، دیکھو دین بھیجا ہے مکمل ضابطۂ حیات پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا۔ میں آہستہ آہستہ رکو کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اپنے پورے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے پورے رخ حیات کو، اپنی زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا دین ہے۔
حنیف یعنی سیدھا، ہے نون یہ فی، حنیف یعنی سیدھا. چلیے اور آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ فطرت اللہ، قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ، کوئی فیصلہ ہے قرآن کی روشنی میں اسلام کے ماننے والوں کو. فطرت سورہ روم، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتا ہے میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم، اور یہ جو میرا دین ہے یہ حنیف بھی ہے قیم بھی ہے. حنیف کے معنی سیدھا، قیم کے معنی مضبوط. تو دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین حق بھی ہے، دین اسلام بھی ہے نا. اور اب مجھے پھر قرآن مجید میں آیت ملی، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے اس لیے آیت سنا رہا ہوں. قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب، قرآن پر ایمان رکھنا واجب. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. ہم نے تمہارے لیے دین کو، توجہ والی والوں، ہم نے جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم نے تمہارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے لکم الدین، تمہارے لیے دین کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب شدہ، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ. ہم نے دین کو کیا بنایا؟ حق بنایا، اسلام بنایا. ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. جب تمہیں موت، پیچھے جتنے بیٹھے میرے ساتھ دیتے رہے، ایک فیصلہ ہونے والا ہے. آئے آتے قرآن کی چھاؤں میں انشاءاللہ مولا مجھے اتنی طاقت دے یہ جملہ پہنچ جائے. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. تو قرآن نے کہا کہ دین مصطفیٰ ہے، قرآن نے کہا دین اسلام ہے، قرآن نے کہا دین حق ہے، قرآن نے کہا دین قیم ہے، قرآن نے کہا دین حنیف ہے، دین سیدھا ہے. اور اب پھر قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. میں آیت کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ قرآن جا کے چیک کریں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. آج مل کے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اب اتنی آیتیں پڑھ کر علی والوں کے سامنے جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین قیم ہے، دین حنیف ہے، دین سیدھا ہے، دین اسلام ہے. علی والے میرا ساتھ دیتے رہنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین مضبوط ہے، میرا دین حق ہے، میرا دین سیدھا ہے. تو اگر دین سیدھا ہے تو دین کا وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو. اگر دین سیدھا، جملے کو سنبھالنا، اگر دین اللہ کا سیدھا ہے تو وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. اب ایک آیت اور پڑھوں، سورہ زمر میں کہتا ہے اللہ آخری آدمی تک اللہ للہ دین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. اب کیا پوچھنے کی ضرورت ہے بھائی خالص کسے کہتے ہیں؟ خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. علی والوں فیصلہ کرنا، خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اللہ نے کہہ دیا کہ میرا دین خالص ہے، یعنی بتلا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ اس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. سلامت رہے، مولا بات رکھے آپ کو. مل کے سارے مل کے بولے ماشاءاللہ. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. پیچھے والے سارے یا رسول اللہ. رب العالمین کے بعد رحمت کل کا نام ہے. جس نے اسلام دیا، جس نے قرآن دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے رحمان دیا. ان کے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، آج بلند ہونے چاہیے. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ابھی ہاتھ نہیں کیے، مولا کل کے نام پہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد. مشروطی امام اعظم علیہ السلام اپنے وقت کی عظمت کو، وقت کے امام کی عظمت کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے مل کے بابا سے بولے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. سلامت رہے آپ کے ماشاءاللہ، آپ کے نعرے، آپ کے سبحان اللہ، آپ کے نعرے تکبیر، آپ کے نعرے رسالت، آپ کے نعرے حیدری ہے. بس آپ کے سامنے جو پیغام دینا ہے وہ پیغام دوں گا. بڑے بیدار سننے والے بیٹھے، اسی طرح بیداری کا مظاہرہ کریے گا تاکہ انشاءاللہ
موضوع میں مشتمل یہ سلسلہ گفتگو ہے. آج اس کی پہلی تقریر ہے. بیان کو اب آگے لے آنا چاہ رہا ہوں، لیکن جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے علی والوں کے سامنے. اتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی آیتیں، اللہ کا پیغام، دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین قیم ہے، دین حنیف ہے، دین خالص ہے نا. جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے. پیچھے والی بیدارے سارے سننے والے، تو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے نہ عیسائیوں جیسا. کوئی فیصلہ کروں گا انشاءاللہ میں بھی. ہم جس دین کے ماننے، اتنی آیتیں پڑھ لی ہیں، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے تو میرے ساتھ یہ گا. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا نہ عیسائیوں جیسا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں، میں نہ یہودیوں جیسا نہ عیسائیوں جیسا نہ ہندوؤں جیسا. دلیل کے بغیر نہیں ممبر نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور دلیل سننے والوں کو دوں گا تاکہ فرشدہ پہ بیٹھا ہوا میرا بچہ، نوجوان بزرگ یہ پیغام دے کے اٹھے. اور پیغام میرا نہیں، پیغام قرآن کا ہے. دیکھو اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں میں. دوسرے مذہبوں میں، دوسرے ادیان میں، دوسرے دینوں میں کچھ دیر کے لیے چرچ میں، گرجے میں چلے گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے مندر میں چلے گئے، گھنٹیاں بجا دی اور بھگوان کو یاد کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے چرچ میں، تھوڑی دیر کے چلے گئے بھگوان کو یاد کر لیا، مندر میں جا کر عبادت کر لی، پوجا کر لی. اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کسی مکان کی قید نہیں ہے. جملہ آ رہا ہے علی والوں جو بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. اسلام میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی مکان کی قید نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اگر مکان میں بند ہوتا تو مکان کی چھت ہوتی، وہ تو اللہ مکان ہے. علی والوں مل کے ساتھ چلیں. کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ جو توحید پڑھ رہا ہوں میں کہ توحید کے اندر جو گوشے نکل رہے ہیں فضائل کے، وہ آپ ہدیہ کریں جا ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. وقت کم ہوتا ہے، میرے ساتھ دیتے رہیے گا. اسلام میں اللہ کسی مکان بند نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب جہاں یاد کرو وہاں یاد نہ کرو. اسلام میں اللہ کسی زمانے میں قید نہیں ہے، کسی وقت میں قید نہیں ہے کہ اس وقت یاد کرو، اس وقت یاد نہ کرو، اس لمحے میں یاد کرو، اس لمحے میں یاد نہ کرو، اس لہجے میں یاد کرو، اس لہجے میں یاد کرو. نہیں، کوئی قید نہیں ہے، نہ مکان کی نہ زبان کی. اس لیے کہ اللہ زمان و مکان میں بند نہیں ہے، وہ تو خالق ہے زمان و مکان کا. اب سنیے گا، میرے پیارے نبی نے حدیث بیان فرمائی. میرے پیارے نبی کی حدیث فرماتے ہیں، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. نبی کہتے ہیں اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا. توجہ علی والوں، میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں کہ سننے والوں کو آپ بول رہے ہیں تو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا، اور معتبر فقہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو، فقط مدینے کو نہیں، پوری زمین، جعلت لی الارض، ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین. پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے، نوجوان میرا ساتھ دینا رہا، محل سجدہ بنایا. یعنی نبی بتا رہے کہ جہاں بھی شرائط کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرو گے اللہ قبول کرنے والا ہے. چاہے مظفر گڑھ میں کروں، چاہے ملتان میں کروں، چاہے لاہور میں کروں، چاہے کراچی میں کروں، ہے نا؟ پوری زمین محل سجدہ ہے. لیکن اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث، ہماری جان قربان نبی کی حدیث پر پوری زمین محل سجدہ ہے. اس کے باوجود اسلام نے، دین مصطفیٰ نے جب درجات عبادت کا ذکر کیا، ذرا سی بھاری بات ہے، بزرگوں لوگ میرا ساتھ دیتے رہنا، کوئی فکر ہوگی انشاءاللہ جو آپ کو ہدیہ ہوگی. پوری زمین محل سجدہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود جب اسلام نے، دین مصطفیٰ نے، دین مرتضیٰ نے، دین حق نے، اللہ کے دین نے درجات عبادت کا، عبادت کے درجوں کا جب اللہ نے ذکر کیا تو قرآن نے، اسلام نے یہ بیان دیا کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے. اسلام بول رہا ہے تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے. مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز آنی چاہیے. سلامت رہیے، اٹھے ہوئے ہاتھ دل میں اتر جائے تو اظہار کر کے بتانا. اس سے بڑے نعرے لگیں گے. اتنا بندہ پیچھے تک بیٹھا ہوا انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ. اسلام کہہ رہا ہے تمہارا گھر تمہارا گھر ہے، تمہیں اپنے ذاتی نجی پرائیویٹ کام کرنے ہو اپنے گھر میں کرو، ہے نا؟ لیکن اگر تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے. اب گھر کا ذکر آ گیا تو مجھے یہ بتائیں، اس مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، بھائی گھر آپ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ میں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کر دی اور اس پر پلسٹر کر دیا اور لینٹر پہ ڈال دیا، گھر بن گیا؟ نہیں، پہلے نقشہ پاس کرواتے ہیں۔ نقشہ پاس کرواتے ہیں تو ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج طبیعت ہے کہ وہ اپنے مرضی کا نقشہ پاس کرواتا ہے کہ یہاں ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں بیڈ روم ہوگا، یہ کچن ہوگا، یہ کھانے میں مثال ایسی فالتو نہیں پڑھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں کسی مطلب کے لیے، جانا ہے مجھے اسی جملے اسلام کے عظمت تک۔ آپ نے گھر بنوایا اور نقشہ پاس کرواتے ہوئے کہا جناب یہ جگہ پر بیڈ روم ہوگا، یہاں دالان ہوگا، یہاں پر لان ہوگا، یہاں پر مہمان خانہ ہوگا، یہاں پہ زنانہ خانہ ہوگا، یہ کھانے کی جگہ، یہ سونے کی جگہ ہوگی، ہے نا؟ اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ اب نماز کا ذکر آ گیا تو میرے ساتھ نوجوان بچے بزرگ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کے افعال کو سلامت رکھے۔ اسلام آواز دے رہا ہے کہ تمہارے نجی کام تمہارے گھر میں انجام پائے، یہ کاموں کی معراج، اس کی بندگی کے کام توجہ آخری آدمی تک اس کے گھر میں انجام پائے، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، روایت ہے نا، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، نماز مومن کی معراج ہے۔ گھر میں پڑھیں آپ، ثواب ہے، اپنے گھر میں پڑھیں نماز، ثواب ہے، لیکن اسلام کہتا ہے، دین مصطفیٰ کہتا ہے، توجہ آخری آدمی تک، کہ اگر گھر سے میں تھکنا نہیں، میرے ساتھ دینا ہے، میں کچھ چیزیں پڑھنے کے ممبر پہ آیا ہوں، اگر آپ تھک جائیں گے تو الفاظ رہ جائیں گے، میرا مل کے جملوں کا استقبال کرنا ہے تاکہ پوری طاقت سے پیغام پہنچے اسلام کا۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ثواب ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر گھر سے نکل کر مسجد میں آ گئے تو ہم تمہیں ثواب برابر کا نہیں دیں گے، بڑھا کے دیں گے، 5 گنا 10 گنا 20 گنا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ گھر سے زیادہ ثواب مسجد کا ہے۔ لیکن علی والا جملہ میں کہہ رہا ہوں، یقیناً گھر سے زیادہ ثواب مسجد کا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے وہ ثواب جو مسجد الحرام کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی آپ کے گھر سے آپ کا ثواب زیادہ مسجد میں ملے گا، میرے گھر سے زیادہ ثواب محلے کی مسجد کی ملے گا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر مسجد اپنی جگہ پر، لیکن جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں کوئی ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو یہ فرق لے کے جائیے گا۔ اللہ نے کہا تمہاری مسجدیں تمہارے محلے کی، تمہارے علاقے کی، تمہارے گاؤں کی، تمہارے شہر کی، تمہارے علاقے کی، تمہاری سوسائٹی کی، لیکن مسجد الحرام کی سب کون سی ہے جس کا ثواب ساری مسجدوں سے بڑھ کر ہے؟ مالک دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسجد وہ بھی ہے، مسجد یہ بھی ہے، فرق یہ ہے، توجہ علی والوں بیدار رہنا، فرق بیان کر رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، ساری مسجدیں آپ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بولو علی والوں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کر آنا اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مل کے سارے مل کے ماشاءاللہ۔ حقیقت نہیں بھائی، سلامت رہے، صلی اللہ محمد محمد، عظمت محمد علی محمد پہ اسلام مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ پڑھو تھوڑا سا اور، پیچھے والوں کے ہاتھ تو مرتبہ دیکھ رہا ہوں، سلامت رہے۔ اندھیرا بھی ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کے بیدار ہاتھ، آپ کے بیدار ذہن، ان پر ایک جملہ اتر جائے۔ اب بڑا تلخیصی اور خلاصہ والا جملہ آپ کو کیا کر رہا ہوں، جتنے جملے پڑھے میں نے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو سارے گھروں کو بیدار رہنا ہے، ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے۔ لگے علی والے بیٹھے 15-20 منٹ پڑھنا ظاہر مسائل پڑھنے، مجھے تھک گئے تو نہ جملے کا سننے کا مزہ آئے گا نہ پڑھنے کا آئے گا۔ آپ پڑھوا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، ساری گفتگو اب میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ اب آسان گفتگو کر رہا ہوں میں، لیکن جملہ بڑا قیمتی آئے گا۔ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ تھکنا نہیں ہے، ایک جملے میں فیصلہ کروں گا میں، اگر دل میں اتر گیا۔ سارے گھروں کے مقابلے میں کس کا گھر؟
اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر مسجد، اس میں ساری جگہیں برابر نہیں ہیں. نہیں معلوم یہ پہنچ رہے جملہ نہیں پہنچ رہے. مولا آباد رکھ کے میں نے کہا یہ جملہ بڑا قیمتی، میں رک جا رہا ہوں میں. تو مجھے سب نوجوانوں مولا آباد رکھ کے سامنے رکھ کے بڑھتے سارے گھروں کے مقابلے میں میرا گھر ہو، ان کا گھر ہو، ان کا گھر ہو، ان کا گھر ہو، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس گھر کا، ہے نا؟ اور اللہ کے گھر میں مرد مسلمان اس نیت سے آتا ہے کہ یہاں مجھے عبادت کا، نماز کا ثواب گھر سے زیادہ ملے گا، ہے نا؟ اب سنیے گا، میں نے جملہ کہا نا کہ اللہ کے گھر میں ساری جگہیں برابر نہیں ہیں. اس کی دلیل دے رہا ہوں میں آیا مظفر گڑھ میں کسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آپ داخل ہوئے، آپ مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. سنیے گا، ایک وقت کوئی اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی فکر لے کے اٹھا انشاءاللہ مولا مجھے تاثیر دے کہ میں ایک سننے والے کی پیغام پہنچاؤں، لیکن مزہ جب آئے گا جب سب کی آوازیں اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مل کے انشاءاللہ پنجاب میں گونجے گی. میں بیٹھا ہوا تھا، آپ داخل ہوئے، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، علیکم السلام. تو میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. میں نے کہا یہاں آئے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ آپ نے کہا جناب میرے ہاتھ میں، مثال دے رہا ہوں، آپ نے کہا جناب میرے ہاتھ میں فیتا ہے، انچی ٹیپ ہے. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. کہنے کہ میں آیا ہوں، میں نے کہا لے کے کیوں آئی ہو مسجد کے اندر؟ کہنے کہ میں آیا ہوں یہاں پر یہ انچی ٹیپ فیتا لے کر، تاکہ میں یہ معلوم کروں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. ماشاءاللہ پیچھے والوں کا ساتھ دینا، آواز آنی چاہیے. میں تھک جاؤں گا اگر آپ خاموش ہوئے تو. میں تو کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے اور بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آپ بھی بیٹھے ہوئے لیکن تھکنا نہیں ہے. میں نے کہا جناب یہ چیز کیوں ہے؟ کہتے میں آیا ہوتا ہوں جو علی والوں جب معلوم یہ کروں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے نا. آپ نے شروع کر دیا ناپنا، ادھر سے ناپ رہے، ادھر سے ناپ رہے، ادھر سے ناپ رہے کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. میں نے آپ سے کہا جناب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھا یہ انچی ٹیپ لانے کی پیمائش کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا کیوں؟ مجھے نام معلوم کرنا مرکز کا ہے. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے، جب مسجد کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے، اور اس جگہ کا نام ہے محراب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے مجھ سے کہا جو علی والا فیصلہ ہو رہا ہے، آپ نے مجھ سے کہا جناب مرکز کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس جگہ کا نام ہے محراب، وہ کہلاتا ہے مرکز. آپ نے کہا وہ کیوں بنایا جاتا ہے، وہ بنتا کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ بنتا اس لیے ہے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہو تو جو امام جماعت ہے اسے لا کر محراب میں کھڑا کرے تاکہ وہ نماز جماعت پڑھائے. آپ نے مجھ سے کہا جناب یہ 500 نمازی کیا نمازی نہیں ہے؟ میں نے کہا نمازی ہے. آپ نے کہا روزے دار نہیں ہے؟ میں نے کہا روزے دار ہے. کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. کیا عربی نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتے ہیں. کیا تلفظ خراب ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا سب کو ہٹا دیا اور جو امام جماعت ہے اسے لا کر محراب میں کھڑا کیا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا فلسفہ بڑا سامنے کا ہے کہ مسجد کا جو مسجد کا مرکز ہے محراب، اور نمازیوں کی مرکزی شخصیت ہے امام جماعت. مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. مرکز پہ وہ ابھی تھک گئے لگ رہا ہے، تھک آواز نہیں آ رہی. مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت، آواز نہیں آ رہی مجھے. مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. تو اصول سمجھ میں آ گیا کہ کیونکہ محراب مرکز ہے اس لیے وہاں پر امام جماعت آ گیا. اب میں پوچھا مسلمانوں سے کہ بھائی مسجد کا مرکز ہے محراب، یہ ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ کہیں گے خانہ کعبہ. تو پھر سمجھ میں آیا کہ مسجد کے مرکز میں وہ آئے جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. حیدری مولا بات رکھے کون کہیے بات. اب ذکر آ گیا نماز کا، اور نماز کے ذکر کے ساتھ ذکر نبی بھی ہے، ذکر علی بھی ہے. اب مجھے کھل کے بتا دیں، تھک گئے تو میں ختم کروں. سلامت ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں نے آپ سے بیداری کا اقرار کروا لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب فیصلہ مل کے کریے گا. میں نے آپ کو آیتیں بھی سنا دی، میں نے آپ کے سامنے
مسجد کے حوالے سے جملے بھی عرض کر دیے. اب میں بھی ایک نبی کا ارنا سے چاہنے والا نبی کا کلمہ گو امتی ہوں. ابھی فیصلہ کرنا ہے مل کر, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. آپ اپنے شہر میں اپنے شہر میں, آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں, ٹھیک ہے نا. اب میں اور آپ اپنے کو چھوڑیں, سارے شرق و غرب عالم میں سلامت رہے. مولا آواز آتی ہے, آپ کی آواز آتی تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بولنے والی والے میرے ساتھ دیتے ہیں نا, سارے شرق و غرب عالم میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, میرا ساتھ دینا, جہاں بھی نماز ہوتی ہے مسلمان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کرے. ایسا ہے نہیں, السلام علیکم جو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم کے اندر بھی نبی شامل ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو اب آپ نے میرا سوال کیا تھا, یہ جو ہمیں بتایا کہ نبی پہ سلام کرتے ہیں. اب سنیے سوال, سوال یہ ہے کہ جناب جب صحرا سے, ریگستان سے, گلستان سے, آبادی سے, ہے نا, شہر سے, گاؤں سے, دیہات سے, مصلے سے, جانماز سے, گھر سے, سفر میں, حضر میں, جماعت میں, فرادہ میں, ہوا میں, فضا میں, گھٹا میں, ایروپلین میں, جب ہر جگہ سے نماز میں نبی پر سلام آپ کر رہے ہیں, ساری دنیا کر رہی ہے, تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں سوال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, میں سوال کرنے کا کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے ذریعے سارے حالات سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے علاقے سے کریں, وہ اپنے علاقے سے کریں, میں اپنے شہر سے کروں, یا اپنے شہر سے کریں, وہ اپنے گاؤں سے کریں, وہ اپنے گھر سے کریں, وہ اپنی مسجد سے کریں, جب ہر جگہ سے السلام علیکم ایھا النبی ہو رہا ہے نا, اور مسلمان ہر نمازیں پڑھتا ہے نبی کو سلام, تو پھر مدینے جا کر وہاں پہنچ کر نبی کو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں, بڑی اہم اور فیصلہ کن مرحلے میں میرا بیان داخل ہو گیا ہے, کل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا, آج وقت نہیں ہے, لیکن پوری طاقت سے ہاتھ کھول کر آوازیں بلند کر کے میرا ساتھ دینا ہے, تاکہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا یہ پیغام پہنچے, ہماری یہ خراج عقیدت پہنچے, نبی اکرم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں, ہم سلام کریں, مل کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا تو اب سوال کیا ہے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, مستحب نماز میں سلام, واجب نماز میں سلام, فرائض نماز میں سلام, جماعت کی نماز میں سلام, سفر میں سلام, حضر میں سلام, فضا میں سلام, گھٹا میں سلام, ہوا میں سلام, زمین میں سلام, ہر جگہ سلام ہو رہا ہے, تو پھر مدینے کیوں جاتے ہو؟ کوئی صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ جناب مظفر گڑھ سے مدینے کا فاصلہ بہت ہے, کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے, تو کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے, اس لیے ہم آیا کہ سلام کرتے ہیں. میں کہوں کہ جناب دور سے اگر پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی والے میرا ساتھ دیتے رہنا, میں بس آپ کی آوازیں آنی چاہیے. دیکھیں اندھیرا ہو رہا ہے, آوازیں آئیں گی انشاءاللہ تو یہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے گا جہاں جہاں بیٹھا میرا سننے والا, ٹھیک ہے. میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے کہ دور فاصلہ بہت ہے نا, اسے پہلے نہیں کرتے, تو اگر پہنچ نہیں رہے سلام تو میرا سوال تو پھر قائم ہے کہ آپ یہاں سے کر کیوں رہے, بیکار کر رہے ہیں نعوذ باللہ. اس لیے لاکھوں کروڑوں ہم سے پہلے جا چکے اور آ چکے, ممکن ہے اس مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جا چکے ہوں یا نہیں گئے ہوں گے, تو جن کے دوست احباب ہیں وہ آئے ہوں گے وہاں سے. کسی نے آپ سے آ کر یہ کہا یا مجھ سے کہا کہ جناب میں مدینے پاک میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی, تھک جائیں گے, اب ذرا جگانا لوگوں کا, لوگ تھک جائیں گے تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں جا چکے اور جا رہے اور جاتے رہیں گے. کسی نے آپ سے کہا, ان سے کہا, ان سے کہا کہ جناب میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں, کوئی نہیں ملا ایسا. اچھا کوئی اگر یہ اٹھ کے کہتے جناب میں نے خواب میں دیکھا تھا, تو میں کہوں گا جناب خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا کوئی شرط ہوگی؟ خواب میں لوگ بولنا علی والوں میں آپ کو جگا رہا ہوتا کہ مل کے چولہا پہنچ جائے. بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے لکھا ہوا کتاب میں کہ مدینے جاؤ گے تو خواب میں دیکھو گے, خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا شرط نہیں ہے. یہاں ہو تب بھی دیکھو, وہاں ہو تب بھی دیکھو, کہیں ہو دیکھا تو ہے نا. میرا سوال تو پھر قائم ہے, میرا سوال مسلمان سے پھر قائم ہے کہ جناب جب جہاں سے سلام کر رہے ہیں آپ, تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نہیں پہنچتا تو پھر کرتے کیوں ہو, اور اگر پہنچ رہا ہے تو پھر وہاں جاتے کیوں ہو؟ تو جانتے ہیں مسلمان کیا کہے گا؟ سلام مسلمان کو, مسلمان یہ کہے گا, کلمہ کہے گا کہ نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. توجہ علی والوں میرا ساتھ دیجیے گا ذرا, میں کچھ جملے کہنے لگا ہوں, اس جملے میں دیکھ رہا ہوں کون میرا ساتھ دے گا تاکہ میں آگے بیان کو لے جا سکوں. مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ تو ہمارا اصول ہے کہ ہم جہاں سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے,
اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جاتی، ہماری محنت فالتو نہیں جاتی، لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے. اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے وہ نہ گھر میں ہے، نہ گاؤں میں ہے، نہ محلے میں ہے، نہ سوسائٹی میں ہے، نہ شہر میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ فضا میں ہے، نہ ہوا میں ہے، نہ گھٹا میں ہے، نہ فرادہ میں ہے، نہ جماعت میں ہے، نہ اکیلے میں ہے، نہ تنہائی میں ہے. اس لیے لاکھوں کا سرمایہ لٹا کر مسلمان وہاں جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر یہ شرف حاصل کرے. اب سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. سلامت رہے ماشاءاللہ. اتنی مل کے اتنے ہی بلند صلوات محمد والے محمد والے محمد. اس سے بھی ذرا بلند صلوات مل کے پڑھیں ذرا. صلی علی محمد. سلامت رہے آپ. پڑھوں تھوڑا سا اور اب کہ یہ مجھے اور ہمت ملی ہے کہ ماشاءاللہ علی کی چاہنے والے نبی چاہنے والے پتھر نہیں ہے نا، جذبہ انسان ہے. جب فضائل کوئی رخ آئے گا تو کھڑے ہو جائیں گے، داد نہیں ڈالیں گے. اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے، اور وہاں جا کر نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. ایک جملہ اور کہنے والوں کہ آپ تو نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی کہہ کے السلام علیکم ایھا نبی. لیکن لوگوں نے نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قرآن نے کہا تھا وما محمد الا رسول. محمد ہر حالت میں رسول ہے، ہر حالت میں. کہنے والے کہتے ہیں جناب محمد کی زندگی کے دو حصے ہیں، دو حصے تھے. اچھا بھائی دو حصے میں جلدی پڑھ رہا ہوں، وقت کم رہ گیا، مسائل پڑھ لیں. میرا ساتھ دے گا، نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، اس جملے پر توجہ فرمائیے گا. کہنے کہ نبی کی زندگی کے دو حصے، دو شخصیت تھے. اچھا بھائی دو حیثیتیں کیا ہے؟ کہنے کہ ایک نبی کی بشریت کی حیثیت ہے اور ایک نبی کی رسالت کی حیثیت. اچھا بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنیے گا ذرا. بیدار رہے گا آپ جس طرح بیداری سے ماشاءاللہ میرا ساتھ دیا ہے. میں اب تیز نہیں پڑھوں، اگر ہلکے بھی پڑھوں آپ ہلکے نہ ہوں گے، تیز رکھیے گا اپنی آوازوں کو تاکہ مل کے ایک فیصلہ کریں. اچھا بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بشر کی حیثیت، ایک رسالت کی حیثیت. حالانکہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. میں نے کہا جناب یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ جناب نبی کا کچھ کام نجی ہوتا ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے، اور کچھ کام نبی کا سرکاری ہوتا ہے. آہستہ ہو گیا. اگر آپ بیدار ہوں گے تو مزہ آئے گا. بات کو سنیے، بڑے غور سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے. سلامت رکھے آپ، ہمیشہ ایسے غور سے سنتے رہے. وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، میرا ساتھ یہ گا کہیں گے نبی کا کچھ کام ذاتی ہوتا ہے، پرائیویٹ والوں، اور کچھ کام نبی کا سرکاری ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ سرکاری اور ذاتی اس کی تقسیم کہاں سے ہے؟ کہاں ہے تقسیم ہے. اچھا اگر تقسیم ہے کہ ذاتی ہے اور سرکاری ہے تو دونوں میں فرق ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سے ذاتی ہے کون سے سرکاری ہے؟ اب سنیے گا. کہنے والوں نے کہا کہ بھائی نبی جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی ہے، وہ پرائیویٹ ہے، وہ نجی ہے نا. نبی جو کام گھر میں کرے وہ ہے پرائیویٹ. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ نبی کی زندگی کو تقسیم کیا گیا کہ جو کام نبی گھر میں کرے وہ ذاتی ہے، اس لیے کہ آیت تطہیر کا واقعہ گھر کے اندر کا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ساتھو آیت تطہیر کی فضائل کو چھپانے کے لیے یہ کہا گیا کہ نبی کی زندگی کے ذاتی کام ہے نا جو گھر میں کرے. اچھا تو اب جو کام گھر میں کرے، فیصلہ ہو رہا ہے بیدار رہنے والوں، جو کام گھر میں کرے وہ ذاتی، جو کام نبی گھر کے باہر کرے، مسجد میں کرے، میدان میں کرے، ہے نا ممبر پہ کرے، وہ کام سرکاری ہوتا ہے. میں نے کہا اتنا بتا دو جو کام نبی گھر میں کرے وہ ذاتی اور جو کام نبی گھر کے باہر کرے وہ سرکاری ہے. مجھے اتنا بتاؤ کہ نبی نے علی کو اپنے گھر کے آنگن میں مولا بنایا یا غدیر کے ممبر سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع ہے ماشاءاللہ. سلامت رہے.
ماشاءاللہ، گھر سے بلایا میدان غدیر سے. سلامت رہے بھائی. علی کا نام کا معجزہ ہے کہ علی کا ذکر آ جائے چہرہ کھل جاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے. میں تو علی کے چاہنے والوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں، ہے نا. یہ علی کے چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں میرے ساتھ. کہیں بھی کھلے دے کے مسائل پہ جاؤں گا، لیکن آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی چاہ ہے، آپ کا موڈ ہے کہ تو تم نے فضائل آگے بڑھاؤں تو میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میرے میں استطاعت نہیں ہے کہ میں علی کے فضائل سناؤں. کہاں ساقی کوثر کی سنا، کہاں یہ زبان نجس، کہاں ممدوح خدا و رسول، کہاں مجھ جیسا مددگار، کہاں باب مدینۃ العلم کی توصیف، کہاں مجھ جیسا جاہل، کہاں گردش آفتاب کا پڑ جانے والا، کہاں مجھ جیسا برگشت مقدر. لیکن علی کا نام لے کر قدم کے آگے رکھا ہے، علی کا نام لے کر قدم آگے رکھا ہے. اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے. ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں اور مفلسوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. سلامت. پڑھو تھوڑا سا ہاتھ دیکھ کے جملے یاد. کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کل گفتگو ہوگی. بہت بڑا کم ہے، میں تنگی وقت کا شکار ہوں، تو میرے ساتھ دیکھ رہیے گا. خدا پانی آنے مجلس کی توفیقات میں عطا فرمائے، ان کے روزگار میں وسعت عطا فرمائے. سارے حاضرین مومنین مومنات جو یہاں بیٹھے ہوئے محمد و آل محمد کا ذکر سن لیں. دیکھیں آل محمد کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا. ہم آل محمد کا ذکر شفا ہے. جو بیمار ہیں صحت کاملہ آ جاتا فرمائے. بس میرا ساتھ دیتا ہے، میں بیان ختم کر رہا ہوں. کہ آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہے نا، ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نبی نے بھی غدیر میں علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا. بس ختم ہو رہی ہے میرے بیان. مولا آباد رکھے، مولا آباد کے ساتھ دیتے رہے گا. سب کو یاد ہے، سب کو واقعہ سنا ہوا ہے. آیت بھی یاد ہے، یا ایھا رسول بلغ. کیا ترجمہ ہے؟ اے رسول تبلیغ کر دو علی کی ولایت کی. ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. پیچھے والے ختم ہو رہا بیان، میں وقت ختم ہو رہا ہے. آپ اگر ساتھ دے تو تم نے بیان کروں. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور کہیں گے من کنت مولا ہو فہذا. سب بولیں گے تو آگے بڑھوں گا. فہذا میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے بتلا دیا قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت دیتی علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے یہ کہہ کر کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے. جنگ بتنزیل قرآن ہم کریں گے اور جنگ بتعویل قرآن علی کریں گے. تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سلامت رہے. آپ کے اٹھنے میں ہاتھ، آپ کی آوازیں، آپ کے نعرے تکبیر، آپ کے نعرے رسالت، آپ کے نعرے حیدری. میں آخری کلمات میں ہوں، مجلس کے آخری بیانات ہیں، مسائل پہ آنے لگا ہوں، لیکن آخری جملے سنیے گا. نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. اب جو نہیں بولا میرے ساتھ بولے گا انشاءاللہ. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جو سامنے بیٹھے میرے ساتھ دے رہا نبی نے پیغام دے دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی. دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے، جمال علی. دین ہم ہوں گے، کمال علی. رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی. برہان ہم ہوں گے، حجت علی. شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی. مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی. طٰہٰ ہم ہوں گے، آل یاسین علی. کتاب مبی ہم ہوں گے، امام مبی علی. الست اولا ہم ہوں گے، من کنت مولا علی. اور مکہ ہم ہوں گے، زما علی. اور
سلامت رہے مولا. خدا کا شیر ہے علی اور شیر خدا کا شیر ہے عباس. جب حشر کا دن ہوگا اور رسول مسند شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، اس وقت شہزادی آئیں گی اپنے باپ کے پاس تو رسول پوچھیں گے بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، کچھ سامان شفاعت لے کر آئی ہو؟ میری بیوی کہیں گی خدا آپ کی باتوں پر رحم کرے، کفانا للشفاعت یدان مخطوعتان لولد العباس. بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی، بس اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں. دیکھو یہ تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں، مجھے ایک جملہ کہنے دینا. یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے، یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. آل محمد زندان میں ہے. زندان کا ذکر تم نے سنا ہے. زندان کی صورت، زندان کی شکل کیا تھی؟ مٹی کی ایک 4 دیواری جس پر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی. تم رو رہے ہو، ایک جملہ پوری حساسیت سنا. روزانہ سید سجاد قید خانے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے تھے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کا اس طریقے سے سڑک پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ قید خانے ہی میں رہا کریں. رو کر کہنے لگے میں کیا کروں، قید خانے میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ پھپھیاں پاؤں پھیلا کر بیٹھ سکیں. خدا ان آوازوں پہ رحم کرے. ایسے قید خانے میں آل محمد کے شب و روز گزر رہے تھے. یزید کی زوجہ ہندہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کچھ عماریاں اتر رہی ہیں. ایک خواب دیکھ رہی ہے، ایک سیاہ عماری اتری اور اس میں سے ایک سیاہ پوش بیوی بین کرتی ہوئی باہر آئی. اس بیوی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آ کے وہ ہندہ سے پوچھتی ہے ہندہ حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کہا بی بی آپ ہیں کون؟ تو بڑے جلال کے عالم میں اس بیٹی نے کہا میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ دہشت سے ہندہ کی آنکھ کھلی کہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ گئی. یزید کو تلاش کیا، ایک حجرے مکہ کی جملے، ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، دیکھا کہ ایک حجرے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے مالل ولی حسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا. ہندہ نے یہ حالت دیکھی، دونوں ہاتھ یزید کی پشت پر مارے اور کہا سوتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے سو، جیسے ہی لیٹنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اللہ کا رسول اپنی سفید داڑھی تھامے میرے سامنے آتا ہے کہ میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا. جھگڑا تھا تو حسین سے تھا، یہ اس کی اولاد نے کیا تقسیم کی تھی؟ کہا آزاد کو نہیں کر دیتے. صبح ہوئی، خدا آپ کے پر سے آپ کے ماتھ مقبول فرمائے. دوسرا دن ہوا، قاصد آیا سید سجاد کے پاس اور کہا حاکم سجاد تمہیں حاکم نے بلایا ہے. پالنے والی پھوپھی کا دل دہل گیا. خدا معلوم حاکم نے کس لیے بلایا ہے؟ کہا بیٹا جاؤ. سجاد آئے، کہا جانتے ہو آج ہم نے تمہیں کس لیے بلایا؟ سجاد نے کہا کس لیے بلایا؟ کہا آج ہم نے تمہیں آزاد کیا. بس یہ سننا تھا کہ سجاد رونے لگے. کہا یزید تو جانتا ہے نا کہ جب سے بابا دنیا سے ستارے ہیں قافلے کی سرداری میرے ذمہ نہیں ہے، میری پھوپھی اماں کے ذمہ ہے. اگر وہ رہائی قبول کریں گے تو ہم قبول کر دیں گے، اور اگر انہوں نے منع کیا تو ہم زندان میں گھٹ کر مر جائیں گے، لیکن زندان سے باہر نہیں نکلیں گے. کہا جاؤ اجازت لے کر آؤ. اجازت ملی. بیٹے سجاد رہائی قبول کر لیں، لیکن ہماری شرطیں ہیں.
یزید سے کہہ دیں کہ عاشور کے دن جو ہمارا سامان لوٹا گیا وہ ہمیں واپس کیا گیا. بڑا روگے انشاءاللہ, بڑا مسافر ہوگا, خدا تمہارے پرسن قبول فرمائے. اور سجاد یزید سے اتنا اور کہہ دیں کہ ہم اپنے وارثوں کو جی بھر کر رو نہ سکے. یہ بچی جو زندان میں سو رہی ہے, جب اپنے بابا کو روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سزا دیتے تھے. خدا آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے. تو یزید سے کہتے کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کیا جائے, تبرکات واپس آئے, جہاں ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں. رونے والوں تبرکات آئے, مکان خالی ہوا, چھینی ہوئی چادریں دیکھی, ہٹا کے الگ کر دی, خلخالے دیکھے, ہٹا کے الگ کر دیے. ایک خون بھرا پٹا کرتا اٹھایا, بیوی نے اسے اپنے سر پر رکھا, اپنے سینے سے لگایا. جب کسی نے پوچھا کہ بیوی سے کہ یہ کیا ہے, کہا تجھے نہیں معلوم, یہ اماں کی امانت ہے. اماں اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی. جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا, اور جب مدینے آنا تو اسے لا کر میری قبر پہ رکھ دینا. 3 دن تک یزید کے محل میں حسین کا ماتم ہوتا رہا, شہداء کا ماتم ہوتا رہا. سنو کہ آخری جملہ پوری حساتے سننا. جب 3 دن تک ماتم ہو چکا تو کہا سجاد یزید سے کہو کہ اب ہم مدینے جانے کے لیے تیار ہیں. بشیر ابن جزلم, میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں, بشیر ابن جزلم کی نگرانی میں قافلہ تیار ہوا, اور اب جو عماریاں آئیں تو ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. بیویاں عماریوں میں سوار ہو گئی. جب ساری بیویاں عماریوں میں سوار ہو گئی تو رونے والوں قافلہ سالار کون ہے؟ سجاد نہیں, علی کی بڑی بیٹی زینب. کہا سجاد بشیر سے کہو کہ قافلے کو زندان کے راستے سے گزارے. قافلہ زندان کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. علی کی بیٹی ہے نا. کہا سجاد بشیر سے کہو کہ ذرا شام کی عورتوں کو بلا کر لائے. شہر میں آواز دی گئی کہ علی کی بڑی بیٹی شہر دمشق سے رخصت ہو رہی ہے, لیکن شام کی عورتوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. خدا تمہارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگا دے. رونے والوں جب شام کی عورتیں جمع ہو گئی اور جب شام کی عورتوں نے زینب کی عماری کو گھیر لیا تو ایک مرتبہ عماری کا پردہ اٹھایا اور کہا بیویوں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا, اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ہم بھی ایک چھوٹی بچی رکھتے تھے جو زندان